السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروا وحید۔ 39 جنگی طیارے تباہ کروانے اور خود ساختہ جنگ بندی کا اعلان کرنے والا امریکہ ایران کو دھمکی دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو ورنہ تمہیں تباہ کر دیں گے، اور یہ دھمکیوں کی سیریز شروع ہوئے بھی 1 مہینہ بیت چکا، مگر نہ تو ایران پر دھمکی کا کوئی اثر ہوا اور نہ امریکہ میں اتنی ہمت نظر آتی کہ وہ دوبارہ مہنگے ترین جنگی جہاز تباہ کروائے اور تقریباً $1 بلین کے جنگی اثاثوں کو نقصان پہنچائے۔ لہٰذا دھمکی کی ٹویٹ کھیل کر صدر ٹرمپ نے جنگی فضا برقرار رکھی ہوئی ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں 2 باتیں تو واضح ہو گئی ہیں اور 2 ٹوک انداز میں ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خلیجی ممالک کو اپنے دفاع کے لیے امریکی چھتری سے نکل کر کوئی اور سہارا ڈھونڈنا ہوگا یا پھر خود دفاعی طور پر مضبوط ہونا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس خطے کا نیا بلاک بننا ناگزیر ہو چکا ہے، بلکہ اس خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نئے بلاکس آئندہ دنوں میں تشکیل پاتے نظر آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دورہ چین صرف ایران مذاکرات تک ہی محدود نہیں ہوگا، بلکہ امریکی کمپنیز کو چین میں بزنس کرنے اور دنیا میں طاقت کے توازن کے حوالے سے بھی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک جانب صدر ٹرمپ گزشتہ 2 سالوں میں چینی کمپنیز پر پابندیاں عائد کرتے رہے، تائیوان کی کھل کر حمایت بھی کرتے رہے۔ دوسری جانب چین کا امریکہ کے مقابلے میں سپر پاور بننا اور مشرق وسطیٰ میں ایران کی حمایت کا موقف بھی سب کے سامنے ہے، اور ان سب معاملات کے باوجود یہ عالمی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کو لے کر ایک میز پر بیٹھتی نظر آتی ہیں۔ ادھر اسٹریٹ آف ہرموز کا بند ہونا جہاں چین کے لیے نقصان دہ ہے، وہیں ایران کا نیوکلیئر طاقت بننا امریکہ کو بھی گوارا نہیں۔ اب جنگ بندی مذاکرات تو ہونے ہیں، لیکن مذاکرات کی میز پر معاہدوں کی شرائط میں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس جنگ میں فی الحال یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں آگ اور خون کا کھیل جاری رہتا ہے تو دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ مستقبل کا عالمی منظرنامہ پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں پینل میں جوائن کیا ہے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب نے، ان کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ منیر اکرم صاحب بڑا ہی اہم دورہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پہنچے ہیں، ان کا نائب پریزیڈنٹ نے جو ہے استقبال بھی کیا، وچ کلیئرلی مینز کہ ایک ہائی گارڈ کے طور پہ ریگارڈ کیا جا رہا ہے چائنا کی طرف سے۔ آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف ایران اینڈ یو ایس اسرائیل کانفلکٹ، اور صدر ٹرمپ کے بھی ظاہر کوئی انٹرسٹ تو ہیں اس دورے کو لے کر؟ یہ دورہ تو اہم ہے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی چیز تو دیکھیں کہ جو یہ 2 طرفہ تعلقات ہیں، اس سب میں اہم بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے دنیا میں، اور ان کے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ تجارت کا مسئلہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، تائیوان کا مسئلہ ہے، اور جو بہت سارے اور بھی مسئلے ہیں ان کے درمیان جس پہ مذاکرات ہوں گی اور ان مسئلوں کو حل کیا جائے گا۔ دوسری طرف مسئلہ ہے، اب ایران پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چین کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ اب تک چین نے پاکستان کی کوششیں پہ بھرپور سپورٹ کیا ہے، پر وہ خود آگے نہیں آیا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کیا نتیجہ نکلتا۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بہت ضرورت ہے اس وقت کوئی جیت دکھانے کے لیے کہ کوئی ہم نے یہ دورے سے کیا نکلا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں چینی منظور ہوں گے کہ ٹرمپ صاحب کو کوئی چیزیں ایسے وہ کہہ سکیں کہ یہ سمٹ بڑی سکسیسفل ہوئی ہے اور اس میں سے بہت نتیجے نکلے ہیں۔ تو میری نظر میں ڈیکلیریشنز آئیں گی جس پہ تجارت پر، ٹیکنالوجی پر، کوپریشن کے کوئی ڈیکلیریشنز ہوں گی، کوئی اچھی باتیں، تعلقات کے بارے میں اچھی باتیں ہوں گی۔ تو یہ پبلک میڈیا امیج بھی
امپورٹنٹ ہوگا ٹرمپ صاحب کے لیے اور چین کے بھی لیے. میرے خیال میں چین کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ سے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو سٹیبلائز کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے پر یہ سٹیبل کمپٹیشن چاہتے ہیں اور اس میں کانفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں. تو اس کی طرف میرے خیال میں ان کی توجہ ہوگی اس سمٹ میں. یعنی کہ انہوں نے پہلے ٹیرف لگا کے جو کوششیں کاوشیں کی تھی اس میں ان کو کامیابی اپنے ہی سپریم کورٹ سے نہیں ملی, اپنی ہی کمپنی سے بھی نہیں ملی, امریکہ میں بھی اس کی پذیرائی خاص تھی نہیں, اور پھر ان کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے عالمی سطح پر کیا ہے رائٹ فرام پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد وینزویلا اور پھر کیوبا کو دھمکیاں دینا یا مڈل ایسٹ کا بند ہو جانا اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے, تو ان کو لگ رہا ہے کہ چائنا کو اس طرح اثر نہیں ہو رہا, تو لیٹس جسٹ شیک ہینڈس. اچھا, یہ بڑے اچھا آپ نے اس کو کیا ہے. خالد چشتی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس سے پہلے چائنا کا دورہ مؤخر کیا تھا اور اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی تھی سورسز کی طرف سے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے ایران کا مسئلہ حل ہو جائے تاکہ وہ جو انہوں نے خود ایک بات کہی تھی کہ وہ ہی وانٹس اے بگ ہگ فرام شی جن پنگ, تو ابھی تو وہ مسئلہ نہ پورے طریقے سے ریزالو ہوا ہے, وہ کہیں ان بٹوین رکا ہوا ہے, پھر بھی انہوں نے اس بار دورہ مؤخر نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے واپسی پر کوئی یا اس دورے کے دوران کوئی ایسا اہم اعلان ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پر اب ختم ہو رہی ہے اور کچھ شرائط پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے؟ بہت شکریہ مس فروا, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہوگا جس طرف آپ ریفر کر رہی ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے پہلے اپنا دورہ مؤخر کیا تھا, اور مؤخر کرنے کی میری نظر میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو یقین تھا کہ وہ ضرور جو مؤخر کرنے کے بعد جو ٹائم ملے گا اس کے دوران ضرور کوئی ورلڈ ٹرافی ایسی ہوگی جو دکھا دیں گے اپنے لوگوں کو, اور خاص طور پر چائنا کو دکھانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ انہوں نے یہ بہت زیادہ ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. اور وہ مائل سٹون دکھانے کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ چائنا سے وہ بہتر بارگین کر پائیں گے اور مینی ادر ایشوز جیسے ٹیرف ہے, تائیوان ہے, تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ چائنا جائیں گے. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ بھی مس کیلکولیشن ثابت ہوا, یعنی کہ انہوں نے ڈیلے بھی کیا اور آج جس طرح جا رہے ہیں وہ اسی طرح سچویشن ہینگ کر رہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ایک نیگیٹو لیوریج ہے ان کے پاس, جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایران کو ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کر دیں گے اور اس طرح کی کو ڈیل لے لیں گے. تو چائنا کو ریئلائز بھی ہو گیا, اور آئی ایم شیور کہ ایران نے جس طرح سٹینڈ لیا ہے, تو یہ امریکن پریزیڈنٹ نے پوری کوشش کی ہے کہ جانے سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کچھ بیانات ایسے بھی دے رہے تھے جو سافٹ تھے, لگتا تھا ڈیل ہو جائے گی, کوئی کمفرٹیبل ہو جائے گا. انہوں نے انسینٹیو دینے کی کوشش کی ایران کو کہ لاجیکل لگی ہے, اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ دورہ قریب آ رہا ہے, پھر انہوں نے لینگویج اس لیے سخت کر دی کہ ان کو ایسا نہ لگے کہ وہ کمپرومائزنگ پوزیشن سے چائنا کو جا رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہوں گے کہ چائنا کو کوئی فیور نہ لینی پڑے, چائنا سے جا کر یہ کہنا پڑے کہ آپ چھڑائیں کیونکہ میری تو اس سے یہ اسکیپ نہیں مل رہا, مجھے کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی. تو آئی تھنک انہوں نے پوری کوشش تو کی ہے, لیکن یہ کیونکہ جتنا زیادہ چائنا فیور کرے گا ایران کے موضوع پر امریکہ کو, اتنا ہی زیادہ ریسیپروکیشن بھی چاہے گا آن دا میٹر آف تائیوان, آن دا میٹر آف ٹیرف. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ تائیوان کے ایشو کو لے کر چائنا اتنی لینینسی دکھائے گا کہ وہ ایران کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی دے بیٹھے ٹرمپ صاحب کو جو ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگی ہیں؟ نہیں, وہ تو تائیوان کے معاملے پر فیوریبل چاہے گا نا کہ وہ لے آف کرے امریکہ, جتنا سپورٹ کر رہا ہے, جو ملٹری اس کو پسند دکھاتا ہے. تائیوان انڈیپینڈنٹلی تو کچھ نہیں کر رہا تھا, وہ تو پیچھے ایگزیکٹلی اسلحہ ہی امریکہ نے دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جی, تو وہ چائنا چاہے گا کہ وہ لے آف کریں یا پل بیک کریں یا ایک انٹینسٹی جو سپورٹ کی ہے وہ کم کریں. تو بارگین تو اس وقت چائنا اپنے حق میں چاہے گا کہ اگر میں ہیلپ کرتا ہوں امریکن پریزیڈنٹ کی یا ان کو ریسکیو کرنے یا فیس سیونگ دیتا ہوں, تو ان بارگین پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کریں گے چائنا کے لیے؟ وہ ٹیرف ہے یا تائیوان ہے, بڑے بڑے ایشو تو اور بعد میں ہو سکتے ہیں ڈسکس, لیکن میجر ایشو یہی ہے. اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اور میں نے اچھی طرح بلاک کیا ہوا ہے, تو شاید میں چائنا کو سکویز کر پاؤں. لیکن جو بھولنی نہیں چاہیے بات کہ سب سے زیادہ دنیا میں میرا خیال ہے اسٹوریج کرنے کے آئل کے اور اس طرح کے جو انرجی کے ریزرو جو ہیں وہ چائنا کے سب سے زیادہ ہیں چائنا کے پاس. تو چائنا کوئی ایسا کرپل نہیں ہونے والا چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کہ وہ بارگیننگ پر آ جائے. تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ رہ نہ جائے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے چائنا نے بڑی خاموشی کیوں کی, جو ایمبیسڈر منیر کہہ رہے تھے کہ کیوں خاموش رکھی چائنا نے, وہ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ جتنا ویپن چائنا کے خلاف ہونا تھا تائیوان کے موضوع پر, وہ تو ایران میں کنزیوم ہو رہا ہے. تو جتنی زیادہ ڈپلیشن ہو رہی ہے ان کی ایمونیشن کی یا اسٹاک پائل کی,
وہ تو ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنی تھی اس نے تائیوان کے موضوع پر چائنا کے خلاف. یعنی جتنا آپ کا ویپن ہوتا ہے اسی سے ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو آدھا رہ جائے 50% یا 55% رہ جائے تو وہ ایک ونڈو آف ولنریبلٹی امریکن پریزیڈنٹ نے اور امریکن حکومت نے تو خود کھول دی ہے. دیٹ مینس آپ نے خود ہی اپنی ڈیٹرنس کمپرومائز کر دیا جو لانگ ٹرم میں آپ کی نیگوشیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے اس سے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بات تو سمجھ گئے ہیں کہ انہیں اب بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر کے کسی معاہدے کی طرف نہیں آنا, بلکہ ایک اچھا پریشر بلڈ کر کے کچھ بارگین کر کے چائنا کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں جو ہے وہ معاہدے کی طرف آنا ہے, ایران کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی. منیر اکرم صاحب, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ چائنا خود آگے نہیں آ رہا. اس دورے سے ٹھیک چند گھنٹے پہلے چین کی طرف سے پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا یا یہ کانفیڈنس اسحاق ڈار صاحب کی طرف بھیجنا یا دینا ان کے کاؤنٹر پارٹ کی طرف سے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے اسے ختم بھی کریں اور اسٹریٹ آف ہرموز کا جو مسئلہ ہے اسے بھی حل کرائیں. تو یہ تو بات واضح ہو گئی کہ چائنا نے یہ کھل کے بتا دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آمد سے پہلے ہی کہ پاکستان از دا ون جو اس میں میڈیٹ بھی کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ ہم شاید آگے, جو آپ بات کر رہے تھے کہ آگے نہیں آ رہا, تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی دوبارہ بھی کچھ ہوگا اگر انیشیٹ یا جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپننگ تھرو پاکستان, ناٹ اینی ادر کنٹری ڈائریکٹلی. یہ کہ پاکستان کا جو میڈیٹری رول جو ہے وہ تو ہر طرف سے مانا گیا ہے, اور اس کی حمایت جو خطے کے ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, ایجپٹ ہے, ترکی, جو یہ بڑی مسلمان ملک ہیں, ان کے ساتھ سپورٹ ہے اور کوآرڈینیشن ہے. دوسری طرف سے چین نے کھل کے یہ سپورٹ کی ہے کہ جی پاکستان میڈیٹ کرے گا اور پاکستان کو ہم پوری حمایت کرتے ہیں, پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس پہ چین کی پوری حمایت ہے. تو اب انہوں نے جو دیکھا کہ یہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتی ہے, پاکستان کا جو رول ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے, ٹرمپ صاحب کو ورگلانا چاہتی ہے, اور پورا بوجھ چین پہ ڈالنے کی کوشش کہ جی ٹرمپ صاحب کے وہاں جا کر ہم چین کی مدد مانگیں گے, چین نے کچھ اس پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس کو بالکل ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ میسج بھیج دیا اور صاف میسج دنیا کو یہ دے دیا کہ پاکستانی جو ہے وہ اہم میڈیٹر پاکستانی رہے گا, اگر اس مسئلے کو حل کروانا ہے تو پاکستان کے تھرو ہی ہوگا. یہ میرے خیال میں بہت کلیئر میسج چین نے دیا ہے اور ہمارا رول جاری رہنی چاہیے, اور مجھے بالکل یقین ہے کہ ہمارا رول جاری ہے. اس وقت بھی مشکلات آ گئی ہیں سامنے, جو امریکن اور یہ اسرائیلی لابیز, انڈین لابی, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے کام کر رہی ہیں, پر ہم نے اپنا رول جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جنگ میرے خیال میں اس میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہوگا اس کا. اگر یہ واپس بھی شروع کرتے ہیں تو اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہوگا, یہ معاہدے کے تھرو ہی یہ جنگ رک سکتی ہے. میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں, پھر میں چشتی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. آپ نے کہا کہ ملٹری سے حل نہیں نکلے گا, یہی بات کالیباف صاحب نے بھی کی تھی, یہی بات ایران مسلسل کر رہا ہے, اور شاید میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ شاید یہ ٹرمپ صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بلینز آف ڈالر جو ہے وہ اب ہمیں نہیں لگانے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملٹری ایکسرسائز کے بغیر والی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آن دا ٹیبل ہوگی, بیجنگ میں ہوگی, اسلام آباد ہوگی, یا پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پاکستان از ڈوئنگ انف اور شاید کوئی اسی طرح کا ڈرافٹ یہاں وہاں سے سائن بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پروٹوکولز کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں کہ جو چین میں ہوگا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. میرے خیال میں چین اس میں, جیسے میں نے کہا کہ آگے نہیں آئے گا, وہ پیچھے سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, پر انہوں نے پاکستان پہ چھوڑا ہے. اب یہ جو مذاکرات جاری ہیں, انڈائریکٹ ڈپلومیسی جو وہ جاری رہے گی, اور میرے خیال میں اس وزٹ کے بعد بھی یہ ہماری جو میڈیشن ایفرٹس ہیں, ایکسچینج آف ڈرافٹس ہیں, یہ جاری رہیں گے. ٹرمپ صاحب نے بہت دھونس دی کہ جی یہ ریجیکٹ کیا ایرانی پرپوزل, یہ وغیرہ وغیرہ,
یہ میرے خیال میں چین جانے سے پہلے ایک انہوں نے اپنی لیوریج نہیں دینا چاہتے تھے چین کو، تو انہوں نے ایک سخت پوزیشن اڈاپٹ کی ہے۔ اس سمٹ کے بعد میں پھر آزمائش پھر ہوگی کہ کتنی فلیکسیبلٹی ہے ایران کی پوزیشن میں، امریکن پوزیشن میں۔ یہ مذاکرات جو انڈائریکٹ میڈیشن یہ جاری رہے گا، اور میرے خیال میں کہ یہ جنگ واپس ایسکیلیشن کی طرف جانا بڑا مشکل ہے دونوں طرف کا۔ امریکہ کے لیے بھی کوئی آپشنز یعنی کہ ملٹری آپشنز اگر وہ تباہی کریں گے، ایرانی پوری یعنی خطے میں خلیج میں تباہی وہ کریں گے، آئل جو اکانومی ہے اس کو ختم کر دیں گے، بی ڈسٹرائڈ فار ایئرز ٹو کم۔ تو میرے خیال میں ایسکیلیشن آپشنز بہت مشکل ہیں، ہو سکتا ہے، پر اب تک میری ذہن میں میڈیشن آپشن نیگوشیشن کے تحت دونوں طرف کی میرے خیال میں زیادہ خواہش یہی ہے کہ نیگوسیشن سے یہ مسئلہ حل ہو، پر اوور ایسٹیمیشن ہو جاتا ہے کس وقت اپنی پوزیشن کی اسٹرینتھ کا، وہ مس کیلکولیشن اگر نہیں ہو تو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم اسے تھوڑا سا ٹائم دیں، اور ظاہر ہے کہ ٹائم دیا بھی جا رہا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب کی جو بیانات ہیں اس کو دو طرح لیا جا رہا ہے۔ خالد چشتی صاحب، یہی سوال آپ سے بھی ہے، چونکہ منیر اکرم صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں ٹائم لیں گی لیکن میڈیشن کا رول جاری ہے اور وہ جاری رہنا چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ نیتن یاہو کا سی بی ایس کو دیا ہوا انٹرویو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکی میڈیا کے بیٹھے ہوئے کچھ اینکرز یا کچھ کالمسٹ نے جس طرح سبوتاز کرنے کی کوشش کی ہے، یا بھارت کی طرف سے جو کچھ منیر اکرم صاحب نے بھی مینشن کیا کہ ہو رہا ہے، اس پہ بائی دا وے ٹرمپ صاحب نے بھی میڈیا کو جواب دیا کہ پاکستان بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور پھر ایک بار تعریف کر دی فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ٹرمپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، پاکستان پہ اعتماد ہے، اور چائنا نے اعتماد اپنا اس سے پہلے ظاہر کر دیا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان اس آؤٹ کم جو نکلنے والی ہے، جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ہفتوں میں، چند دنوں میں، یا شاید مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اس میں خود کے لیے کتنی کامیابی سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پہلے جب پاکستان چنا گیا تھا مذاکرات کے لیے یا اس قابل سمجھا گیا تھا، تو میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب یہ جے ڈی وینس پاکستان نہیں آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ہماری ریلیونس آلریڈی اچیو جو ہم نے کرنی تھی وہ کر لی ہے۔ اگر مذاکرات خدا نخواستہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ ناکام بھی ہو جائیں گے، تو جب ایک نیوٹرل، ایک پلے گراؤنڈ، ایک فیسیلیٹیٹر، ایک میڈیٹر اور ایک ٹرسٹڈ پارٹنر کے طور پہ دونوں سائڈیں آپ کو مان لی تو آپ نے اپنی جگہ بنا لی۔ مذاکرات ایڈیشنل ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتا ہے بونس کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم مذاکرات کرا کے اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو آبویسلی ویلیو اور ایڈ ہو جانی تھی۔ ہوا اب یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہوا یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو مس ریڈ کیا ہے، اور ایک لفظ میں بولنا چاہوں گا تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں ڈیلوژنل ایسکیلیشن۔ ان کو یہ لگا کہ میں جیت رہا ہوں اور انہوں نے ٹیمپو بڑھاتے رہے، اور لیکن وہ ڈیلوژنل کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود صرف سمجھتے تھے ایسا ہے لیکن ایکچوئل نہیں تھا۔ دوسری ایک بات دیکھیے، ایز این انٹرم امیڈیٹ میئرز پہ دونوں طرف کو ریشنلٹی دکھانی پڑے گی، اور پہلا جو پرنسپل ہے ریشنلٹی کا، دیٹ اف یو آر ان دا ہول اسٹاپ ڈگنگ۔ دونوں سائڈ کے لیے یہ ہے کہ دے آر ان دا ہول، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے، ان کی ملٹری مائٹ نے وہ کریڈیبلٹی اور بگ اپنی لوز کی ہے، ایران نے بڑی ڈسٹرکشن کروا لی ہے، تو دونوں کو نیو فاؤنڈ ریئلزم کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ ڈینائل موڈ میں رہیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پھر تو آپ ڈیلوژن میں رہتے ہیں، اور ڈیلوژن میں رہتے ہیں تو آپ ایسکیلیٹ بھی غلط کریں گے، تو اگر ایسی ایسکیلیشن کا نتیجہ بھی ہوگا تو وہ شرمندگی، امبیرسمنٹ ہوگا اور فردر ڈسٹرکشن کی شکل میں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے فرسٹ دے نیڈ ٹو کم بیک ٹو دا نیو فاؤنڈ ریئلزم کہ دونوں میں کیپیسٹی نہیں ہے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ وینزویلا پلس کی وجہ سے نیتن یاہو نے ان کو کر لیا، لیکن ایسی ملٹری اسٹریٹجی جب بھی کو اپلائی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم جو شارٹ گین آپ کو دیتی ہے، کوئی وکٹری دیتی ہے، اس کے اندر ایک بہت سیریس پرائس ٹیگ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو وار اسٹریٹجی کے اندر امریکہ کتنا ایکسپوز ہوا ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خالد چشتی صاحب، ایک سپر پاور جس نے وینزویلا پہ اٹیک کیا، پریزیڈنٹ کو اٹھایا، کورٹ میں نیو یارک کے مقدمہ چلایا، اس کے علاوہ بھی امریکہ کی ایک بہت لمبی مفصل طویل ہسٹری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ ایکسپوز ہوا ہے؟ ایبسولوٹلی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل کو 40 دن ملے
ऑल आउट मिलिट्री ऑन स्लॉट के लिए, और टेक होम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मैं कोई भी नहीं लिख पाता कि कौन सा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, अनलेस वो खुद परसीव करना चाहे और कोई डिल्यूजन में रहना चाहे कि हमने ये भी कर दिया, वो रिजीम भी चेंज कर दी, ये भी कर दिया, वो डिल्यूजन में तो आप जो मर्जी military वो तो objective बकायदा मैं- ट्रुथ पे लिखते हैं, इनके पास नेवी भी नहीं रही, इनकी एयरफोर्स भी तबाह हो गई, लीडर्स भी सो कॉल्ड मर गए, शहीद हो गए, तो वो तो ये बताते हैं एम्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही करनी है तो उसमें तो कोई नहीं रोक सकता किसी को। लेकिन मैं और मुनीर अकरम साहब जैसे लोग हैं, हम तो कमेंट करते रहेंगे कि वॉर ट्रॉफी कहाँ है। अगर आपके पास इनिशिएटिव है, देखिए जंग प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमला किया बैक बाय इजराइल, जब आपके पास इतनी मिलिट्री माइट है तो आपके पास इनिशिएटिव था, आपके पास चॉइस टारगेट था, चॉइस ऑफ वेपन्स था, आपके पास टाइमिंग थे, आपके पास सरप्राइज एंड शॉक इफेक्ट था, इतने ज्यादा एडवांटेजेस, एक सुपर पावर भी हो पर ऊपर से आप, तो फिर आप कैसे वो टेक होम नहीं अभी तक ला सके 40 दिनों में। तो ये स्ट्रैटेजी देखिए एक और चीज है। लेकिन मैं जैसे पिछले जवाब में अर्ज कर रहा था कि देखिए जब भी आप इस तरह की करते हैं, क्विक विक्ट्री जो वेनेजुएला में हुई थी, तो वो एडिक्टिव होती है, वो आपको नशा लगा देती है कि क्विक फिक्स है, इसका मतलब है जरा सा प्लस करूंगा, और यही नेतन्याहू ने कामयाबी हुई। नेतन्याहू को पिछले 40 सालों की सियासत के अंदर कोई सदर ऐसा नहीं मिला होगा जो एक साल में 2 दफा हमला कर दे, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प है। तो ये उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने देखना था कि मैं डिल्यूजन की तरफ जा रहा हूँ, मिसलीड हो रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा कि एस्केलेशन लैडर को मैं इस हद तक ले जाऊंगा, टेम्पो बना दूंगा, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अमेरिका की मिथ नहीं रही। अभी भी नंबर 1 नेवी और एयरफोर्स अमेरिका की ही है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि जो उनका 5th फ्लीट पर डिप्लॉयड था, जिसका बेस उन्होंने बनाया हुआ था, पूरे पर्शियन गल्फ को, ओमान को, इनको सबको उसे टेक ऑन करना था, वो कामयाबी से उनको वो नहीं दिखता जो जिस मकसद के लिए इतने दहाइयों से वो इसको मेंटेन कर रहे थे। एक्चुअली हमें सोचना चाहिए। ठीक ठीक, आपने बड़ा बखूबी इसे समअप किया है। मुनीर अकरम साहब, दुनिया के तकरीबन 9 के करीब ममालिक जो हैं वो एटमी पावर रखते हैं। नॉर्थ कोरिया ने तो अपने लिए खुद कानून भी पास कर दिया था। ईरान अगर बज़िद हो जाता है, जो कि वो धमकी लगा रहे हैं कि 90% पे ले जाएंगे यूरेनियम एक्सट्रैक्शन और एनरिचमेंट को, आप मामला कैसे देख रहे हैं अगर इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है? हम सिर्फ हाइपोथेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए ताकि पाकिस्तान जैसे ममालिक पे जो बिजली गिर रही है वहाँ पर वो थोड़ी कम गिरे। जी, देखिए, ऑब्वियसली तारीख तो यही बताएगी कि नॉर्थ कोरिया ने सही फैसला किया था। अच्छा। और पाकिस्तान ने सही फैसला किया था, और ईरान ने गलती की कि उन्होंने एनपीटी से बाहर नहीं निकले, और ये पहले ही नहीं डिक्लेयर कर लिया कि हम जौहरी हथियार हम बनाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास इस वक्त जौहरी हथियार होते तो उनके ऊपर हमला नहीं होता। तो ये तो तारीख में लिखा जाएगा, और जो फैसले हुए जिस तरह से पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के फैसले हुए थे एटमी ताकत के बारे में, वो तो लिखा जाएगा। जहाँ तक कि अमेरिका का ताल्लुक है, मुझे जो नज़र आता है कि एक कहावत है अंग्रेजी में, वो कहते हैं इफ़ यू हैव अ हैमर यू थिंक एवरीथिंग इज अ नेल। और अमेरिका का बर्ताव यही रहा है पिछले 30-40 साल में। अगर आप देख लें कि कितनी मिलिट्री इंटरवेंशंस इन्होंने की है। इराक में दो मरतबा, ईरान पे अभी 3 मरतबा, अफगानिस्तान पे, इराक की ऑक्यूपेशन पे, सीरिया में, लिबिया में। जहाँ आप देखें हर मसले के लिए इनकी जो रवैया ये रहा है कि मिलिट्री सोल्यूशन है, मिलिट्री के तहत सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। और ये हमने देख लिया तारीख में कि मिलिट्री सोल्यूशन does not lead to political solutions, और political objectives, उनकी जो strategic objectives अगर देख लें अमेरिका की, वो कहाँ पूरी हुई? ना वियतनाम में हुई, ना अफगानिस्तान में, ना इराक में। तो ये जो क्योंकि इनकी इतनी बड़ी ताकत है, ये इसको बहुत जल्दी से इस्तेमाल करते हैं, और लंबी सोच नहीं है कि जी पॉलिटिकल सॉल्यूशंस आर दी ओनली ड्यूरेबल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल में इस वक्त ये हम एक हिस्टोरिकल पोजीशन में, पॉइंट पे हैं कि फैसले करने होंगे कि आगे जो दौर होगा
وہ ملٹری سلوشنز کے تحت حل کیے جائیں گے جو مسئلے ہیں، یا گریٹ پاورز کے درمیان ایک کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے ٹو ریوائیو دا یو این چارٹر، ریوائیو انٹرنیشنل لا، ریوائیو پولیٹیکل سولوشنز ایز دا وے ٹو برنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی. دس از اے بگ کوشچن before the world today. Exactly, and we badly need one correct answer to that, and we already know that. Thank you so much. منیر اکرم صاحب سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا جب یہ دورہ اختتام پذیر ہوگا تو اس کے آخر میں وہ گھر کیا لے کے جائیں گے، چائنا کو کیا دیں گے، ایران کے لیے کیا طے پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کیا ایک بار پھر مزید جنگ میں دھکیلی جائے گی یا پھر پیس پریویل کرے گا. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد سیاسی منظرنامے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہلچل ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فارمر اسٹیٹ منسٹر، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب نے. خان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات مولانا صاحب کے ساتھ تو ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آن دی ادر ہینڈ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے بھی ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بریگیڈ سے سوشل میڈیا بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کریں اور جو ان کا حکم ہو پھر اس کے مطابق وہ چیزیں کریں. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، کیونکہ ملاقات تو بہنوں کی نہیں ہو رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو لیوریج مل سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور سنجیدہ سیاسی کارکن ہیں، اور سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کرنے کا وہ میرے خیال میں اس پہ یقین رکھتے ہیں. اب اس کا جواب تو میں یہ نہیں دے سکتا کہ بالکل کوئی نتیجہ نکل آئے گا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کا وزیر اعظم سے ملنا یہ کافی اہم ایک میٹنگ ہوگی اگر ہوتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو امید ہے کہ کوئی وہ بریک تھرو لے کے آئیں، اور یہ فائدہ صرف عمران خان کا یا اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ فائدہ پوری سیاسی نظام کا ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل پاکستان کے اس سیاسی نظام کو اپنے اس ہائیبرڈ پلس سٹیٹس سے واپس ڈیموکریسی کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. نظام جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کبھی کوئی جہاز کا آٹو پائلٹ پہ لگ جاتا ہے تو اس کو پولیٹیکل تو نہیں کہہ سکتے. تو یس، ہم پر امید ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل بریک تھرو لے کے آئیں، اور اگر اب حکومت کی طرف سے مذاکرات کی کوئی دعوت آتی ہے اور اچکزئی صاحب کو اس کو ضرور لینا چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے. میں اپنی جماعت کو اور اپنے ہمارے علاقوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ جب ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب پہ اعتماد کیا ہے، تو اگر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی سٹیپ لیں تو ان پہ شک و شبہات کی بجائے یا ان پہ طنز و تنقید کے نشتر چلانے کی بجائے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ وہاں سے کوئی بریک تھرو لے کے آئیں. ٹھیک، یعنی کہ جو آپ کہہ رہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا رول ہے ان کو ادا کر دینا چاہیے، لیکن خان صاحب کانٹرڈکشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اقبال حافظی صاحب کے بیٹے کے واقعہ، اب غالباً آپ موجود تھے وہاں پہ، نہیں تھے، کورم پورا ہونے پہ پھر نہیں ہوا اجلاس، لیکن ان کے صاحبزادے نے بلو پاسپورٹ پہ جا کر ازائلم لے لیا. یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو خود ایک انیشیٹو لینا چاہیے تھا، اور تو میں بھی سنا ہے ہوئی ہے جنید اکبر صاحب کی بھی ان کے ساتھ. یہ اس قسم کے معاملات میں زیادہ پی ٹی آئی الجھی ہوئی دکھائی دیتی ہے بنسبت یہ کہ وہ جو ریئل کور ایشوز ہے عوام کے، کم از کم اس پہ تو بات کرے، اگر رہائی پر بات نہیں سن رہی حکومت تو. آدمی تھا میں ایوان میں 1-2 دن میں موجود نہیں تھا کیونکہ میری والدہ صاحبہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی ٹریٹمنٹ چلتی ہے تو میں خود کوشش کرتا ہوں خود ہی ان کو ہینڈل کروں، تو میں خود ان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو ان کی روٹین کی فزیوتھیراپی ہوتی ہے تو ان کے لیے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. بہرحال وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آج میں اتفاق سے نہیں تھا، واپس جب میں آیا ہوں تو یہ میں نے بھی یہ نظارہ دیکھا ہے، اور قابل افسوس ہی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو اتنا وقت اس جماعت میں ہو گیا ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا. اسمبلی کے فلور پہ تو میں کبھی بھی کیا وجہ ہے خان صاحب، ایک ایسی جماعت، آپ خود بھی اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں، ابھی آپ اسمبلی کا حصہ بھی ہیں، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی جماعت کے طور پہ ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ ایک بیان پہ مختلف آراء اور مختلف لڑائیاں؟ دیکھیں، میں اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو ہمارا مخالف ہے
चाहे वो कोई सियासी है या गैर सियासी है, जो भी है, उसने हमें तोड़ने की भरपूर कोशिश की। वो लोग जिनके चेहरों से लोग पीटीआई को पहचानते थे, उनमें से आधे से ज्यादा को तोड़वा दिया गया, छुड़वा दिया गया। वो कोई गलत लोग नहीं थे। जिस जमाने में इमरान खान के साथ जुड़े, तब इमरान खान के पास अपनी एक कौमी असम्बली की सीट के अलावा और तो कुछ नहीं था। तो मतलब कहने का ये है कि वो, मैं नहीं समझता कि वो पुराने लोग इमरान खान के साथ इख्तिदार के लालच में इकट्ठे हुए थे, वो नजरिए के साथ ही थे। लेकिन 9 मई के बाद हर किसी का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। पढ़ा लिखा शख्स जो है, वाइट कॉलर आदमी, अपनी या अपने बच्चों की, अपने घर वालों की मार नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो बहुत से लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल असद उमर साहब या इमरान इस्माइल भाई, अली जैदी साहब, इस तरह के लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे दुख है कि वो अगर इस कर्ब का, तकलीफ का सामना आज की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें भी बहुत से लोग बर्दाश्त ना कर पाते। हम जैसे लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी, हम बच गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आधी से ज्यादा पार्टी तोड़ दी गई। अब जब टूट गई और उसके बाद हम लोग रह गए, तो जो हमारा मुखालिफ है उसके पास एक ही हथियार रह गया कि जो टूटने वाले थे जोर जबरदस्ती से, वो तो टूट गए। अब बाकियों को राम करने के लिए 26वीं तरमीम में जबरदस्ती, लालच, सब कुछ यूज हुआ, वो भी नहीं हुआ। अब कैसे पार्टी को डैमेज करें? एक ही तरीका है कि किसी भी तरीके से उनके बीच में बेइत्तेफाकी पैदा की जाए, एक दूसरे के खिलाफ बात हो, ग्रुपिंग हो। ये चीजें पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए मैं पार्टी को ये कहूंगा कि बीइंग अ सीनियर मेंबर, जाहिर है अब मैं शायद उम्र में इतना ना हूं, लेकिन पार्टी के अंदर तीसरी मेरी टर्म है कौमी असम्बली में, और सीनियर तरीन क़यादत की गैर मौजूदगी में मेरे जैसे लोग, अब उनको लोग सीनियर कहते हैं, हालांकि अगर हमारी वो क़यादत होती हम आज भी सीनियर ना होते। मैं ये कहूंगा कि जो हाजिर मौजूद क़यादत है, उस समय मैं उन लोगों में से हूं जिसने इमरान खान के साथ काबीना में काम किया, 2013 की असम्बली में भी रहा। मेरे सामने इमरान खान साहब ने वो बुलेट का वो शील्ड पहन के आए जब उनकी कमर की तकलीफ हुई थी 2013 के इलेक्शन में, जब गिरे थे। इस धरना 2014 का सारा मेरी आंखों के सामने हुआ है। अगर मैं किसी ओहदे के लिए अली मोहम्मद नहीं लड़ रहा, अगर मैं अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए नहीं लड़ रहा, अगर मैं किसी और ओहदे के लिए नहीं लड़ रहा, चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी के लिए नहीं लड़ रहा, तो मेरे से ज्यादा इस पार्टी की मौजूदा क़यादत जो असेंबली में है उसमें बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने ये सारे नशीब व फराज देखे हैं। तो अगर मैं खड़ा हूं और इन लोगों को मान रहा हूं जिनके इमरान खान ने ओहदे दिए हैं, तो आप भी माने। यानी आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग ओहदों के लिए लड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ के खान साहब के लिए जो यकज़बानों के लड़ना है। देखिए, लड़ना किस लिए होता है? लड़ना तो एक ही चीज के लिए होता है, या आप अपने मुल्क, अपने कॉज के लिए लड़ते हैं, अपनी जात के लिए लड़ते हैं। जब आप अपने लीडर, अपने कॉज के लिए लड़ते हैं, फिर तो ये ओहदे सामने रह जाते हैं। अगर ओहदे सामने हैं तो फिर लड़ाई कैसी? ठीक है ना? तो अगर मैं तो सिंपल फार्मूला लोगों को देता हूँ। तो खान साहब इसी पे मैं, मुझे इजाजत दे, मैं सॉरी, मुझे वैसे ऑन द लाइटर नोट, आज मुझे नजर बद ना लगा दें कि मैं भी खुदा ना खासा लड़ना शुरू कर दूं। लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ, सिंपल फार्मूला है कि इमरान खान ने अगर किसी को वजीर आला बनाया है तो उसको मानो। इमरान खान ने किसी को चेयरमैन अपोजिशन लीडर बनाया है, उसको नहीं मान रहे पार्टी के लोग, मैं मानता हूँ। नहीं मानते? मैं नहीं, देखें, अगर कोई मसले हैं तो जाहिर है कोई ना कोई, कहीं ना कोई चीज तो होगी ना। मैं यही कहता हूं कि भाई किसी और तरफ ना देखें। ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, मैं बैन सतूर बात कर रहा हूं कि इमरान खान के अलावा पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर किसी और को लीडरशिप के लिए ना देखें। लीडर एक ही है, इमरान खान। आप जनरलाइज कर रहे हैं खान साहब, आप ऐसे जनरलाइज घुमा रहे हैं बात को। आप बता दें कि प्रॉब्लम्स हैं। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं कि इमरान खान साहब की जिंदगी और सियासत की जमानत यह है कि उनका अवाम के साथ राब्ता डायरेक्ट हो। बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। बीच में अगर कोई आया, वो इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा। अगर इमरान खान और अवाम के बीच में, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर से कोई लीडरशिप के सोच के साथ आता है, वो नुकसान इमरान खान को होगा। क्योंकि हमारा मुखालिफ चाहता है कि इमरान खान साहब के साथ, ये भी बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब के साथ अवाम का राब्ता तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आर्जी तौर पे अगर उसको कहीं डायरेक्ट भी कर दें, किसी और तरफ डायरेक्ट कर दें, तब वो इमरान खान की जिंदगी और उनकी सियासत दोनों को फिर मैं खतरे में देखता हूं। इसलिए मैं ये कहूंगा तमाम पीटीआई के लोगों को, जो कोई शख्स इमरान खान के अलावा अपने ऊपर लीडरशिप का टैग लगाता है, वो इमरान खान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा खान साहब, मैं वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी। सलमान अकरम रज़ा साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पर तशद्दुद भी हो रहा है, उनकी एक आंख ज़ाया भी हो चुकी है। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक भी इस तरह की खबरें जेल से बाहर आती रहती हैं। एक ऐसी जमात जिनके बानी की बहनें जाके एहतजाज करती हैं, 1-2 हज़ार बंदे की क्या ही काउंटिंग होती है। पीटीआई तो माशाल्लाह इकट्ठे कर लेती है अच्छे खासे बंदे, माजी में किए भी हुए, नई लोग आते।
اب یہ جو ایک بیسک چیز ہے، میں آپ کو بیئر منیمم پہ لے کر آ رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگ آ چکے ہیں بیئر منیمم پہ، اور وہ ملاقات ہے، وہ آپ کا دیدار ہے خان صاحب کا. اس بیئر منیمم کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی دیر سے سیاست میں کیا کریں یا کیا کرنا چاہیے پارٹی کو؟ نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، نہ کوئی دھرنا ہے، نہ کوئی لانگ مارچ ہے، نہ اڈیالہ کے باہر کوئی گیدرنگ ہے ماں سوائے ان کی بہنوں کے. تو کہاں بات کرنے کی ضرورت ہے اور کسے بات کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو پارٹی میں سین مائنڈ کا ہے کہ کم از کم ایک ملاقات ہو جائے جو نہیں ہو رہی، وچ از بیئر منیمم؟ ملاقات سے زیادہ اہم ان کی رہائی ہے، اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی. عمران خان صاحب کا مسئلہ سیاسی ہے. وہ کوئی جرم کر کے جیل میں نہیں بیٹھے، وہ ایک پولیٹیکل قیدی ہیں، ضمیر کے قیدی ہیں. اور میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل سیاسی ہے. میں کبھی ان مذاکرات جب آپ کہتے ہیں سیاسی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں سے بات کرنے والا سیاسی ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ والا سیاسی ہے؟ نہیں، اس تفریق میں اب میں نہیں ڈالنا چاہتا. پہلے میں کہتا تھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس میں اب یہ تفریق ہم نہ کریں سیاسی غیر سیاسی کی. جہاں جہاں جو اس سسٹم کو افیکٹ کر رہا ہے ان سے بات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ملک کی بہت بڑی ایک سیاسی طاقت اور اس کا لیڈر سائڈ پہ کر کے ملک میں جب سیاسی صورتحال نارمل نہیں ہے تو آپ لا اینڈ آرڈر کے صورتحال کو دیکھ لیں، آپ اس وقت انویسٹمنٹ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں. اگر ایک پولیٹیکل صورتحال نارمل ہو تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیصلہ سازی کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. اس وقت ایسے لوگ اقتدار میں ہیں کہ ان کے کسی بھی کام کے پیچھے عوام نہیں کھڑی. جہاں تک احتجاج ان چیزوں کا تعلق ہے، دیکھیے احتجاج وہی کامیاب ہوگا جس کا اثر حکومت پہ ہو. ایک ایسی جگہ پہ جیسے اڈیالہ ہے وہاں ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر پرامن طور پہ صحیح معنوں میں بڑا احتجاج ہوگا تو وہ جیل کے باہر نہیں، وہ ہوگا پورے ملک میں. اس کے لیے پھر پنجاب سندھ کی قیادت کو بھی نکلنا ہوگا، اور صرف پختونخوا سے بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے جامع طور پر پنجاب میں تو پتہ ہی نہیں آپ کی قیادت ابھی ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے. کرنی ہوگی. دیکھیں اس کے لیے بیٹھ کے ایک منصوبہ کرنا ہوگا، ایک منصوبہ سازی کرنی ہوگی کہ اگر احتجاج کی طرف جانا ہے تو پھر پرامن طور پہ پورے ملک میں، کیونکہ ایک حصے میں جا کے آپ ایک اچھا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں لیکن اس سے حکومت پہ وہ پریشر نہیں پڑتا. اگر پریشر ڈالنا ہے تو اس کے لیے پورے ملک میں نکلنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ مذاکرات کی آپشن کبھی بھی رد نہیں کرنی چاہیے. اس کا الٹیمیٹلی جا کے حل مذاکرات سے ہی، پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ہی اس کا حل ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے وہ ملاقات ہو یا پھر رہائی ہو، پولیٹیکل ڈائیلاگ سے حل نکلے گا. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف صاحب موجود تھے. گفتگو کی وقت دینے کا شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا، کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.